کریم اما بعد، میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و بزرگوں، اسلام میں دعا کا بڑا مقام ہے اور دعا کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اور معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرنا۔ ایک ہے کہ دعا کا آپ کسی سے کہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ عمل ایسا کریں کہ اگلا خود بخود دعا دینے پر مجبور ہو جائے، اور جو بندہ خود بخود بغیر کہے دعا کرے گا اس میں اخلاص بھی ہوگا اور وہ قبول بھی ہوگی۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کسی انسان سے دعا کا کہیں اور وہ دعا کرے۔ ایک یہ ہے کہ آپ عمل ایسا کریں کہ انسان تو انسان فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں، پھر ایک فرشتہ نہیں 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ میں آج آپ کو ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس سے 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا رحمت کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے پاس تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اگر وہ صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس جانے والے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ کتنا چھوٹا عمل اور کتنا بڑا اس پہ اجر و ثواب ہے، اور کتنی ڈھیروں ساری دعائیں کہ 70,000 نوری فرشتے جو گناہوں سے پاک معصوم ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب بھی تیمارداری کے لیے جائیں سنت طریقے سے سنت نیت کر کے جائیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، جن میں سے ایک حق ہے عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کی دعا لیں آپ، تو پھر آپ اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اہل علاقہ کی، مسلمانوں کی تیمارداری کریں تاکہ آپ 70,000 دعاؤں کے مستحق بن جائیں۔ اللہ سے دعائے اللہ ہمیں تیمارداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔